السلام علیکم دوستوں، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اردو کے بہت ہی اہم سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اردو کی پیدائش جو ہے کس علاقے کو کس ادیب نے بتایا ہے کہ کون سا علاقہ اردو کی پیدائش کا علاقہ ہے، تو اس پہ کچھ سوالات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اردو کی تاریخی کتابیں ہیں اور ان کے مورخ کون ہیں، تو ان پہ کچھ سوال ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے محمد حسین آزاد نے کہا اردو برج بھاشا سے نکلی۔ حافظ محمود شیرانی، اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ معین الدین قادری زور، اردو ہریانوی سے نکلی۔ شوکت سبزباری، اردو کھڑی بولی سے نکلی۔ نصیر الدین ہاشمی، اردو سندھ میں پیدا ہوئی۔ مسعود حسین خان، اردو نوائے دہلی کی بولیوں سے نکلی۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ اردو دہلی کی زبان ہے۔ اختر اورینوی نے کہا اردو مغدی سے نکلی۔ سلیمان ندوی نے کہا اردو کا ہیولا وادی سندھ میں تیار ہوا۔ ڈاکٹر بخاری نے کہا اردو کا جنم بھومی اڑیسہ ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ 10 ادیب تھے، نثر نگار تھے، جنہوں نے کہا کہ اردو کی کس علاقے سے نکلی ہے۔ اردو کی پیدائش سے متعلق یہ سوالات تھے۔ اب اس کے بعد میں اردو کی تاریخی کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، یعنی اردو کی تاریخی کتابیں اور ان کے مورخ۔ تو سب سے پہلے بہت ہی اہم کتاب تاریخ ادب اردو جو ہے یہ 3 لوگوں نے لکھی۔ حامد حسین قادری جو ہے انہوں نے بھی لکھی تاریخ ادب اردو۔ رام بابو سکسینہ کی بھی کتاب کا نام ہی تاریخ ادب اردو ہے۔ اور اس کے بعد نور الحسن نقوی کی بھی کتاب کا نام تاریخ ادب اردو ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ ادب اردو 4 جلدوں میں جمیل جالبی کی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تاریخ ادب اردو 4 جلدوں میں ہی سید جعفر کی بھی ہے، اور سید جعفر کے بعد میں تاریخ ادب اردو گیان چند جین، ان کی بھی 4 جلدوں میں ہے۔ تو 3 ادیب جو مورخ ہیں انہوں نے تاریخ ادب اردو 4 جلدوں میں لکھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تاریخ ادب اردو حامد حسین قادری، رام بابو سکسینہ، نور الحسن نقوی کی بھی کتاب کا نام بھی تاریخ ادب اردو ہے۔ اس کے بعد تاریخ نثر اردو جو ہے یہ ہے احسن مارہروی۔ اس کے بعد تاریخ نظم و نثر اردو آغا محمد باقر کی کتاب کا نام ہے۔ تاریخ جمالیات جو ہے مجنو گورکھ پوری کی کتاب کا نام ہے۔ مرقع زبان و ادب، یہ فیروز خان کی کتاب کا نام ہے۔ مرقع زبان و ادب میں بہت آرام سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بہت ہی آسانی سے یاد ہو جائے۔ مرقع زبان و ادب فیروز خان کی کتاب کا نام ہے۔ اس کے بعد دکن میں اردو، یاد رکھنا بہت ہی اہم کتاب ہے دکن میں اردو، یہ تاریخی کتاب ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے اس کو لکھا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے اردو کی پیدائش کو بھی دکن میں بتایا، دکن کے علاقے کو بتایا۔ اس کے بعد اردو ادب کی تاریخ، یہ ہے عظیم الحق جنیدی جو ہیں ان کی کتاب کا نام ہے اردو ادب کی تاریخ۔ اردو کی کہانی احتشام حسین کی ہے۔ احتشام حسین کی اور بہت سی بھی کتابیں ہیں جو پوچھی جاتی ہیں، مگر یہ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد میں اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ جو ہے سلیم اختر کی کتاب کا نام ہے۔ اس کے بعد میں
تاریخ زبان و ادب اردو، تاریخ زبان و ادب اردو یہ ہے جان صغیر احمد۔ اس کے بعد مختصر تاریخ ادب اردو، اس کتاب کے مورخ ہیں سید اعجاز حسین۔ اس کے بعد میں تاریخ دکن، تاریخ دستور ہند، یاد رکھنا 2 کتابوں کے نام ہیں، تاریخ دکن، تاریخ دستور ہند، یہ ہے یوسف حسین خان۔ یوسف حسین خان جو ہیں ان کی کتاب کے نام ہیں، تو یاد رکھنا، یعنی دکن میں اردو جو ہے نصیر الدین ہاشمی کی ہے، اور تاریخ دکن اور تاریخ دستور ہند یہ یوسف حسین خان کی ہے۔ اس کے بعد میں تاریخ تحریک آزادی ہند، تاریخ تحریک آزادی ہند کتاب جو ہے تارا چند کی ہے۔ اس کے بعد مقدمہ تاریخ زبان اردو، مقدمہ تاریخ زبان اردو جو ہے وہ مسعود حسین خان کی ہے۔ اس کے بعد اردو زبان کی تاریخ، اردو زبان کی تاریخ یہ بھی بہت اہم کتاب ہے، مرزا خلیل احمد بیگ کی کتاب کا نام ہے، اردو زبان کی تاریخ مرزا خلیل احمد بیگ۔ اس کے بعد میں دکن ادب کی تاریخ، دکن ادب کی تاریخ کتاب جو ہے وہ معین الدین قادری زور کی ہے، اور معین الدین قادری زور نے جو ہے اردو ہریانوی سے نکلی، یہ قول بھی معین الدین قادری زور کا ہی ہے۔ تو یہ تاریخی کتابیں اور ان کے مورخ تھے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو اردو پیدائش سے متعلق کس ادیب کے کون سا قول تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اگلی ویڈیو جو ہے وہ یونٹ نمبر 2 قصیدہ مثنوی سے اور مرثیہ سے متعلق پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ، السلام علیکم۔